السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 192 پروگرام ہے. ایک بات آپ کو اور بتائیں، آج جس دن انشاءاللہ ختم ہوگا لاسٹ، اس دن ایک بڑا پروگرام ہم سیرت کا ہبلی میں کریں گے، چاہے مدرسے میں یا کہیں اور اچھے دو چار علماء کو نیشنل لیول کے کم سے کم بلائیں گے اور سیرت پر بات کریں گے. دعا کریں کہ طبیعت صحیح رہے اور یہ پروگرام چلتا رہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی جو تربیت کی، وہ تربیت کن چیزوں کی بنیادی طور پہ کی. یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ بنیادی چیزیں وہ ہیں، وہ اخلاق ہیں کہ جس سے سوسائٹی میں امن و امان برقرار رہے، کیونکہ اسلام کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا میں امن کیسے قائم رہے. امن قائم کرنے کے جتنے بھی اخلاق ہیں وہ سب ہمارے رسول نے ہم کو سکھلائے ہیں. تو اس میں سے ہم نے کچھ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے دو چار تقریروں میں. آج انشاءاللہ ہم دو بات آپ کے سامنے اور رکھیں گے. ایک ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا، جس کو آپ عربی میں تو یہ لفظ بہت ہی وسیع معنی میں ہے، اور اس سے بھی بڑا لفظ ہے ایک معروف، جہاں پر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، جو معروف کا لفظ ہے، ہر بھلائی کا کام معروف ہے. اچھا، اب احسان میں ایک درجہ سب سے منیمم ہے اور ایک درجہ بہت ٹاپ کا ہے. پہلے ہم اس کا دونوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اس میں سب سے کم درجہ کیا ہے اور سب سے ٹاپ کا درجہ کیا ہے. اس میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اللہ کے رسول صلی اللہ، اب اپنی بات کو مدلل کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ بھائی لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، پیسے تمہارے پاس ہے تو لوگوں کی مدد کرو. تو اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کماؤ، اور پیسے اس نیت سے کماؤ کہ ہم لوگوں کی مدد کریں گے اور اپنا بھی اس میں گزارا چلے گا. حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ لگاتار رسول سے سوال کیا گیا، ایک سوال کا جواب دے دیا، صحابی کیا ہو گیا، شانتی سے بیٹھ جاتا ہے. لیکن معلوم نہیں اس مسئلے میں وہ لگاتار سوال کرتے رہے اور اللہ کے رسول لگاتار جواب دیتے رہے. تو پہلا سوال حضور نے، پہلی بات تو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو اور لوگوں کی مدد کرو. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر پیسے نہیں ہیں تو ہم جیسے بیوقوف لوگ ہوتے تو یہ جواب دے دے پیسے نہیں ہے تو ٹھیک ہے خاموش بیٹھے رہو. اللہ کے رسول نے کہا پیسے نہیں ہے تو پیسے کماؤ تاکہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. تو ایک فارمولا تو پیسے کمانے کا یہی حدیث سے نکلا، گرچہ ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ نکلا کہ پیسہ اس لیے بھی کمانا چاہیے اس نیت سے کہ لوگوں کی اور اسلام کی ضرورت پر ہمارا پیسہ کام آ سکے. اپنی ضرورت کو تو کام آنا ہی آنا ہے، لیکن دوسرے کی ضرورت کی نیت سے بھی ہم کو کمانا چاہیے اور خوب کمانا چاہیے. تھوڑا موڑا نہیں، خوب کمانا چاہیے. دیکھیں، جو اسلام یا جو مذہب، خاص کر اس میں اسلام، جب ایک پوری دستور کی زندگی کے دستور کی بات کرتا ہے تو پیسے ریکوائرڈ ہیں، پیسے کی ضرورت ہے. یہ تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ پیسہ بہت بری چیز ہے. ساری دنیا کی چیز بری ہے اگر غلط استعمال ہو. کوئی بھی جو بہت اچھی چیز ہے وہ بھی کیا ہے، بہت بری ہے اگر اس کا یوز کیا ہو جائے، غلط ہو جائے. تو پیسہ بہت ضرورت کی چیز ہے،
हमारे जो मसाइल हैं इस्लाम के, मिसाल के तौर पर एक इस्लामी हुकूमत है, उसको हॉस्पिटल भी अच्छा से अच्छा रखना है, हाई क्लास का, कि मुसलमान अगर बीमार हो, इंसान अगर बीमार हो तो वो हमारे यहाँ आकर के इलाज कराए। अपनी सिक्योरिटी रखना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। बेवाओं का फंड रखना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। यतीमों की परवरिश करना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। जो बूढ़े हैं और उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए भी फंड चाहिए। तो अगर आप पैसा नहीं कमाने की तबलीग करेंगे तो ये डिपार्टमेंट कहां से चलेंगे? तो ये ज़हन से निकाल दें कि पैसा बुरी चीज है। पैसे का इस्तेमाल अगर सही है तो पैसा बेहतरीन चीज है और पैसे की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या कहा? हालांकि कहना चाहिए था कि अगर पैसे नहीं है तो भाई ठीक है, आपने फरमाया कि कमाओ पैसे, और इस नियत से कमाओ कि हम लोगों के साथ क्या करें, भलाई करें। तो उसने साहबी ने फिर सवाल किया, रसूल वो कमाने की पोजीशन में नहीं है तो क्या करें? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कमाने की पोजीशन में नहीं है तो जिस पोजीशन में है उस लिहाज से लोगों की जरूरत पूरी करें। मिसाल के तौर पर एक आदमी पैसा किसी को नहीं दे पा रहा है, हमारे बगल में एक आदमी परेशान है, बूढ़ी औरत है, पानी नहीं भर सकती, बाहर पानी आ रहा है, पानी ले करके वहां से नहीं आ सकती, वो काम करके दे दो। नल आता रहता ना, आप देखते हैं दरवाजे पे किसी के नल है, बूढ़ी औरत है बेचारी वहां तक नहीं जा सकती, आप जवान हट्टे कट्टे बगल में बैठे हैं, बूढ़ी औरत पानी भर रही, आप बोले अम्मा आप घबराए नहीं, जब पानी आएगा हम भर देंगे। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर जब बन चुके थे उस वक्त भी एक बूढ़ी के घर का पानी भरते थे। हमने आज तक किसी को एक लोटा भर के नहीं दिया होगा। हमारे मोहल्ले में देखते होंगे हम, बाद औरतें हैं जो बेचारी बूढ़ी भर रही है, झुकी हुई है कमर, उसके बावजूद गला उठा रही, हमको कभी तौफीक नहीं होती कि अम्मा आप बैठ जाए, रोज आना मैं पानी भर दूंगा जब आएगा। तो आपने फरमाया कि अगर पैसा नहीं कमाने की ताकत है तो नेकी करो कुछ। उधर का अल्लाह के रसूल अगर वो ऐसा पा ही जाती है कि वो भी नहीं कर सकता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये नहीं कर सकता है तो उसको भलाई का हुक्म करें कि भाई गलत चीज देख रहा है तो लोगों से कहे भाई ये गलती है। तो साहब ने कहा रसूल अगर वो भी नहीं कर सकता है तो क्या करें? अब कितने सवाल हो गए? ये 5वां सवाल हो गया। कल रसूल अगर वो इस लायक भी नहीं है कि भलाई की बात करे, मतलब ये कि उसकी सोसाइटी में कोई इज्जत ही नहीं है, वो अगर बात भी करेगा तो डंडे खाएगा, तो अब क्या करें? हुजूर ने कहा कम से कम इतना करे कि खुद बुराई न करे। मैंने क्या बात आपको बताई थी कि एहसान का सबसे मिनिमम दर्जा क्या है कि खुद, इसको मैंने आपको मुदल्लल किया। जो मैंने बात कही थी कि एहसान का सबसे कमतर दर्जा उम्मत को बताया जा रहा है कि अगर हमारी जात से ये स्टेज से फायदे, ये स्टेप है, अगर इस स्टेप से फायदे नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम इतना हो कि हमारी जात से इस सोसाइटी में किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ये मिनिमम दर्जा है। बात समझ में आ गई मैं जो समझाना चाह रहा था? अच्छा, अब इसका सबसे आला दर्जा क्या है? आला दर्जा में अंबिया शामिल हैं, शोहदा शामिल हैं, सुलहा शामिल हैं। हम लोग तो उसमें किसी लिस्ट में ही नहीं है। जिसने बुराई किया है, एक आदमी आपके साथ बहुत बुरा है, अचानक उसको जरूरत पड़ गई 500 रुपए की, हालांकि आपसे उसकी एकदम ऐसे चलती है, जरूरत पड़ने से पहले आपको महसूस हो गया कि बंदा परेशान है, अब आप अंदर से खूब खुश हो रहे हैं, बेटा अच्छा है, हमको बहुत सताता है, ये तकाजा नहीं है हमारा। हालांकि हम अंदर से खुश होते हैं। अगर हम हमारी जिससे लड़ाई है उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसके घर में बीमारी आ जाए, वो खुद बीमार हो जाए, तो हम अंदर अंदर खूब हैप्पी होते हैं, अच्छा हुआ, बहुत सताता। लेकिन हाँ, हालांकि वो एक अलग मसला है, जब उसकी परेशानी है, ये आला दर्जा है कि आप अपनी उस चीज को किनारे, उसके बावजूद भी आपको खुशी हो रही है, उसके बावजूद भी आपको करना ये है, आला दर्जा ये है कि आप उसको 500 रुपए की जो जरूरत है वो मदद कर दो। ये करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और खासकर जब हम परेशान हो ऐसे मौके पर ये दूसरा दर्जा है। यानी पहला दर्जा क्या है कि एक आदमी से आपकी बन नहीं रही है और उसको जरूरत पड़ गई। अब दोनों मिसालें अल्लाह के रसूल की जिंदगी से दे रहे हैं आपको। वो बुढ़िया जो कचरा डालती थी, उसने आपको मालूम है कितने दिन डाला है?
1000 साल डाला है, 3 साल। 3 साल को अगर मिलाएंगे तो 3 दिन का 900, तकरीबन 1000 दिन, 1000 साल नहीं, पर 1000 दिन। 1000 दिन कचरा डालने वाली जिस दिन कचरा नहीं डाल रही है, उस जिस पर कचरा डाला जा रहा है उसको फिक्र हो रही कि आज इसकी तबीयत क्या है। होना क्या चाहिए था, हम होते तो क्या करते हैं, अच्छा हुआ, कब कम जहां पर मुसीबत टली। लेकिन अल्लाह के रसूल को ये फिक्र हुई कि कहीं ये बीमार तो नहीं है और इसका कोई उठवाने हाल ना हो। बहुत ऊंचा कैरेक्टर है, मतलब हम अपने अल्फाज में इस कैरेक्टर को बयान नहीं कर सकते, समझे नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात उसके साथ की। किसके साथ? जिसने बुराई किया उसके साथ आपने क्या किया, ये कैरेक्टर पेश किया। अच्छा, हालात जब हमारे बहुत खराब रहे और ऐसे मौके पर बंदे ने क्या किया, भलाई किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको मालूम है कि ताइफ में बहुत ज्यादा परेशानी हुई। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब पूछा, अल्लाह के रसूल आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन है, तो आपने फरमाया ताइफ का दिन है। अच्छा, उनको माफ किया वो एक अलग मैटर है, वो आगे आ रहा है। माफ करना तो एक दूसरी बात है, उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इस कौम को हिदायत दे दे, और हो सकता है कि इसकी आने वाली नस्लों में क्या हो जाए, इस्लाम और मुसलमान पैदा हो जाए। याद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। ये सबसे आला दर्जा है, किस चीज का, भलाई करने का। अच्छा, एक तरीका और भी भलाई का होता है। मिसाल के तौर पर हमारा एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया है। अब एक ये है कि अल्लाह मैं इतना नमाज भी पढ़ता हूँ, आपकी तकरीर भी करता हूँ और इतना है, फिर भी मैं भी परेशान, मेरा ही हाथ टूट गया। सारे लोग देखो हाथ वाले घूम रहे, हम लूले घूम रहे हैं। हाथ टूटा ठीक है, और दिमाग आपका सही रहा, उस वक्त ये सोचना ये सबसे बड़ी भलाई है। होता ये है कि हम जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो ये सारी होती है ना बातें कि वो कहते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कहा ना कि भाई बेटा मर गया, वो कब्र के पास रो रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ बोले से सब्र करो। तो क्या कहती है, तुम्हारा मरा होता तो मालूम होता, तुम्हारा मरा होता तो मालूम होता। सवाल ये है कि ऐसे वक्त में भाई एक बेटा मर गया ना, दूसरा बेटा है, अरे आप सवाल है किसी को एक ही बेटा वही मर गया, वो कह सकता है अल्लाह ताला मैं जिंदा हूं, दुआ करता हूं अल्लाह दूसरा बेटा अता कर दे। ये कहने के बजाय कि अल्लाह मेरा एक ही था, वही दुनिया भर के 5-5 7-7 थे, उसमें से किसी एक को ले लेता है, ये हमारा एक ही था, उसी को आपने छीन लिया। ऐसे मौके पर आदमी जो भलाई अल्लाह के साथ सोचनी चाहिए, ये सबसे ऊंची भलाई होती है कि जब आदमी परेशान हो उसके बावजूद भी वो क्या करे, अल्लाह के साथ। अच्छा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में है ना कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल हो गई, रवायत अलग अलग है, मिनिमम ये है कि 7 साल हुई, 7 साल जेल में रहे। जब जेल से छूटे, हालांकि नबी है, कहते वक़द अहसन बी इज़ा अखरजनी मिन अस्सिजनी, कि अल्लाह ने बड़ा एहसान किया कि जेल में हमको अच्छा रखा और अच्छी तरीके वहां से निकाल दिया। अबे जेल में रहना कोई अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी जेलर ने और जेल के लोगों ने यूसुफ के साथ अच्छा बर्ताव किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसका जिक्र फरमा रहे हैं कि अल्लाह वहां से तूने बड़े इज्जत के साथ हमको क्या कर दिया, बाहर किया, इसका शुक्र अदा कर रहे हैं। ये अल्लाह के साथ जो सोच है ये बड़ी ऊंची सोच है। तो हमारे साथ भी मसाइल आते हैं तो हमको भी अल्लाह के साथ अच्छा, कोई ना कोई बात होती है, कभी इम्तिहान होता है, कभी हमारी जाती प्रॉब्लम होती है जिससे अल्लाह ताला जो है वो बतौर सजा हमारे साथ करता है। और एक आदमी ने नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा ना कि रसूल मैं आपको बहुत चाहता हूं, तो एक मरतबा आपने जवाब दिया ठीक है भाई, आप जिसको चाहेंगे उसके झंडे के साथ होंगे। एक मरतबा ये भी फरमाया, बुखारी शरीफ की रवायत है, कहा मुझसे बहुत चाहते हो, कहा मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। अब देखो अजीब जवाब है,
بھائی ہونا چاہیے تھا، مجھے چاہتے ہو، اس کے بعد ارے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا. وہ صحابی آ کر کہتے ہیں رسول میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. اللہ کے رسول جواب کیا دے رہے ہیں؟ مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نا کہ اشد البلائی الانبیاء، سب سے زیادہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے. پھر اس کے بعد کس کو؟ پھر آپ نے فرمایا اشد البلائی انبیاء ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کے جو لوگ ہیں. جتنا آپ دیندار ہوتے جائیں گے اتنے پرابلم ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے آپ دیندار ہوتے جا رہے ہیں، خوب ساری چیزیں خوب آپ کے ساتھ اسموتھلی رننگ ہونے لگتی، سارے لوگ دیندار ہو جائیں گے. اگر آج معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز پڑھنے پر پابندی سے 25,000 روپے کا فائدہ ہونے لگتا مہینہ میں، آپ دیکھیے پھر مسجد ناکافی. وہ تو ایسا لوگ کرتے ہیں، کیا فائدہ؟ دیکھو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور ٹھیلا لگائے. وہ حالانکہ اس ٹھیلے کی برکت اسے نہیں معلوم. آپ 25,000 کا صوفہ لاتے ہیں نا، وہ جتنی آپ کو خوشی ہوتی ہے اس کو وہ خوشی ایک کرسی لانے میں ہوتی ہے. وہ ایک کرسی لے کر کے آتا ہے اور اپنے گھر میں رکھتا ہے تو اس کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو آپ 25 سے 50,000 کا صوفہ لے کر کے آتے ہیں. مقصد اصل خوشی ہے. ایک آدمی کو اگر اندر سے سیٹسفیکشن ہو رہا ہے، اندر سے مطمئن ہو رہا ہے، اندر سے سکون حاصل ہو رہا ہے، وہ بھلے فٹ پاتھ پہ لیٹا ہو اور چاہے آپ اپنے آپ بیڈ روم میں لیٹے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بیڈ روم میں لیٹ کر کے کروٹیں بدل کر کے نیند نہ آ رہی ہو اور ایک آدمی فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا خراٹے لے کر کے سو رہا ہو تو تم سے زیادہ بہتر مزے میں وہ ہے. تو ہوتا یہی، اس کو لوگ سمجھتے نہیں بات. وہ اپنا بیڈ روم، اچھا وہ بھی نہیں سمجھتا. مزے کی بات یہ کون؟ وہ جو فٹ پاتھ پہ لیتا ہے وہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں اتنی اچھی نیند سویا ہوں. وہ اس کو بیڈ روم نظر آتا رہتا ہے، اس کو بیڈ روم نظر آتا ہے. ایک وہاں دبئی میں ایک بہت اچھا کاریگر تھا، تو بڑا سنجیدہ آدمی تھا، لیبر تھا. تو ایک دن کہنے لگا کہ دیکھو ہم لوگ کتنے اچھے اچھے گھر بناتے ہیں، یہ جتنے اچھے گھر ہیں ہم نے بنائے ہیں، مطلب ہم سے مراد ہم لیبر لوگوں نے، لیکن ہم اس میں رہ نہیں پاتے. وہ افسوس ظاہر کر رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ لیکن یہ جو تم اچھا گھر بنا رہے ہو اس میں سونے والا ٹیبلٹ کھاتا ہے پھر سوتا ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ بغیر ٹیبلٹ کے سو جاتے ہو. اگر تم کو صحیح ٹائم پہ صبح جگایا نہ جائے تو تم 2-4 گھنٹہ اور مزید سوتے رہو گے. وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ اللہ کتنی لمبی رات ہو گئی، یہ رات ختم ہو بھائی کسی طریقے سے. تم دعا کرتے ہو کہ اللہ رات کتنی چھوٹی ہو جاتی ہے، اتنی جلدی ہماری آنکھ کھل جاتی ہے. آپ دیکھیے دونوں کے سکون میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا کہتے ہیں احسان کرنے کی بات فرمائی، بھلائی کرنے کی بات، اس کا یہ. اب اس کا درجہ کیا ہے؟ کس کے ساتھ مطلب احسان جو کیا جائے گا، جو بھلائی کی جائے گی، اس کی ترتیب کیا ہے؟ ایسا بہت دیکھا گیا ہے معاشرے میں کہ ہم آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ نہایت کم میں ہیں. یہ سب سے بڑی برائی ہے. دیکھیں گھر کے ساتھ اچھا ہونا سب سے پہلی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم آپ کے سامنے 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ آپ کے گھر میں بیٹھے، مولانا صاحب بہت اچھے کیریکٹر کے مالک ہیں، کیونکہ مجھے اپنے آپ کو 1 گھنٹہ مینٹین رکھنا ہے. ہم 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ اچھے رہ لیتے ہیں. اوریجنل کیریکٹر ہم کو کہاں معلوم ہوتا ہے؟ ہمارے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم حقیقت میں اندر سے کیسے آدمی ہیں. تو سب سے پہلی جو بھلائی ہم کو کرنی کس کے ساتھ؟ سب سے پہلے والدین ہیں، ٹاپ کلاس پہ. وہ جتنا بھی جس حالت میں بھی ہوں، جتنے بھی آپ کی شکایتیں، ساری شکایت صحیح ہونے کے باوجود غلط ہے. یہ سمجھے میری بات. والدین کی کتنی بھی شکایت ہو کہ صاحب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ساری شکایت صحیح ہونے کے باوجود بھی عند اللہ کیا ہے وہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو معلوم اگر والد آپ کی جیب سے پیسہ نکال لیں بغیر آپ کے بتائے ہوئے، کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اگر والد کسی کو شوٹ کر دے اپنے بیٹے کو تو قصاص میں والد کو مارا نہیں جائے گا. اتنا بڑا حق ہے شریعت میں اس کا. سرکار جو بھی اس کو فیصلہ کر لے، لیکن اگر شرعی عدالت ہے تو قصاص میں اس کو مارا نہیں جا سکتا. کس کو؟ والد کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آ کر پوچھے
مال کے بارے میں ایسے پیسہ کا تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے ابا کا ہے. انتا و مالو کا لیے تو بھی اور تیرا مال بھی کس کے لیے ہے؟ تیرے ابا کے لیے. وہ اگر جیب سے نکال لیں بغیر بتائے ہوئے تو بھی ہمارے یہاں شرعی لحاظ سے جو فقہ کرام دیتے کہ یہ چوری نہیں ہے اور نہ لڑکا کلیم کر سکتا ہے. ہاں نہیں دیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر انہوں نے نکال لیا تو آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ ابا نے ہمارے چوری کی ہمارے پیسے. تو سب سے پہلا ہماری بھلائی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ہمارے والدین کے ساتھ ہونی چاہیے. 100% وہ غلط ہے تو بھی 100% صحیح ہے. ایک بات. اس کے بعد دوسرے جو بھلائی کا جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ رشتہ دار ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا رشتہ دار 6 لوگ ہوتے ہیں, 4 لوگ ہوتے ہیں. باپ کے بھائی اور باپ کی بہن, ماں کے بھائی اور ماں کی بہن, پھر ان کے لڑکے. ایک دن بتایا تھا آپ کو کہ صلہ رحمی جو کرنا ہے, پوری تفصیل آپ سے گفتگو کی تھی کہ رحم کہتے کس کو ہے, اور وہ رحم سے پیدا ہونے والے لوگوں کے ساتھ تو ایک ہم چچا ہوتا ہے, ایک پھوپھی ہوتی ہے, ایک خالہ ہوتا ہے, ایک ماموں ہوتے ہیں. یہ 4 ہی حقیقت میں سب سے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. یہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ان کے ساتھ. اچھا, یہ جو نمبرنگ میں دے رہا ہوں کیونکہ اس میں میتھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سوچیں کہ مثال کے طور پر ماموں پریشان ہے, ٹھیک ہے, امی بھی پریشان ہے. اب میرے پاس پیسے ہیں, اب ہم نے نمبرنگ جب دی تو پہلے کس کو رکھا؟ امی کو رکھا. دوسرے نمبر پہ کس کو رکھا؟ ماموں کو رکھا. تو آپ یہ میتھمیٹکس سے نہیں نکالے کہ امی سے جب فارغ ہوں گے تب ماموں کی طرف توجہ دیں گے. یہ مطلب میرا نہیں کہنے کا ہے, بات نہیں سمجھنے کی کوشش کریں, میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. کیونکہ اگر اس نظریے سے آپ کام کریں گے کہ پہلے امی سے ہم نپٹ لیں گے, امی کے مسائل حل ہو جائیں گے, تب ہم ماموں کی طرف توجہ دیں گے, تو ماموں کے مسائل اس طرح سے الجھ جائیں گے کہ وہ بیچارہ ختم ہی ہو جائے گا. ایسے موقع پر ہم کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ایک مثال دیتا ہوں, ہماری بڑی بچی بیمار ہے, ہماری طاقت, ہماری انرجی, ہمارا ٹائم سب لمیٹڈ ہے. میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کسی طرح اس کا مرد بیچاری کا ختم ہو جائے. اچانک چھوٹی بچی بیمار ہو گئی. اب میں چھوٹی بچی کے مرد سے کہوں کہ اے مرد تو ٹھہرا رہے, میں ابھی بڑی میں بہت بزی ہوں, جب ادھر سے فارغ ہو جاؤں گا تو میں پوری توجہ تمہارے مرد کی طرف دکھلاؤں گا, تو یہ مر جائے گی بچی. اب ایسے موقع پر ہم اپنی طاقت کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں, اپنی انرجی کو, اپنی طاقت کو, اپنے وقت کو, اپنے پیسے کو, کہ دونوں جان بچ جائیں. یہی کام آپ کو وہاں بھی کرنا ہے. ہمارا یہ نمبرنگ کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ پہلے آپ ماں کی کمپلیٹ کر لیں, ماموں کی طرف کوئی توجہ نہیں جائے. جتنا اس میں سے ممکن ہے ماموں کی طرف بھی توجہ ہو جائے. بات سمجھے؟ تو یہ اس کا معنی نہیں نکالے نمبرنگ کا کہ اس سے جب فارغ ہوں گے تو اس میں, اس سے جب فارغ ہوں گے تو اس میں. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں, دونوں کے ساتھ جتنا کر سکتے ہیں یہ, لیکن اس میں پہلے نمبر پہ کون رہے گا؟ وہ والدین ہی رہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلے پہ والدین, ان کے ساتھ بھلائی کرنا. نمبر 2 پہ کون ہے؟ رشتہ دار ہے. رشتہ دار کیا آپ کو بتا دیا. نمبر 3 پہ جو ہے, جو آپ کے بغل میں ہے. بغل میں کون ہوتا ہے؟ بغل میں کلاس میٹ بھی ہوتا ہے, بغل میں کولیگ بھی ہوتا ہے, بغل میں ٹرین میں سفر کرنے والا بھی ہوتا ہے, بغل میں بس میں بیٹھنے والا بھی ہوتا ہے, بغل میں گھر والا بھی ہوتا ہے. ہم پڑوسی کے معنی صرف گھر کے لیتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بوڑھا کھڑا ہے. اب آپ سوچیں کہ مولانا نے تو اس کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے, لہذا اس کے ساتھ بھلائی ہم تیسرے, وہاں وہ پہلے نمبر پر ہے. وہاں پہ آپ کے امی نہیں موجود ہے, کوئی نہیں موجود ہے, لہذا وہاں پر اس کا نمبر کیا ہو جائے گا؟ پہلا نمبر ہو جائے. تو یہ بغل والے جو لوگ ہیں یہ کبھی کبھی فرسٹ نمبر پر آ جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا, وہ آپ کا کولیگ بھی ہو سکتا ہے, کلاس میٹ بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کا پڑوسی جو رہنے والا بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کے ساتھ سفر کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. ایک سفر آدمی کر رہا ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے, تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں. یہ جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے. چوتھے نمبر پر پھر محتاج ہے. کوئی بھی ضرورت مند ہے اور اس ضرورت مند کی ضرورت کو آپ کے دل نے تسلیم کر لیا کہ یہ پریشان ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مانگ رہا ہے,
آپ کہتے ہیں یار مانگتے رہتے ہیں، ہزاروں لوگ مانگتے رہتے ہیں، یہ کیفیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل نے یہ بات مان لی کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ کیا ہے، یہ سچ ہے، لہذا اب اس کے ساتھ ہم کو کیا کرنا چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں جو بھی مسائل ہیں اس مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ ترتیب ہے کس چیز کی، بھلائی کرنے کی۔ یہ بات آپ کے سامنے ایک رکھنا چاہتا تھا۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری صفت پروردگار عالم کی ہے، اور اچھے اخلاق سب سے بہتر وہی ہوتے ہیں جو صفت الہی کا ریفلیکشن ہو، پرتو ہو۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتم درجے میں، اور پھر آپ نے اپنی امت کو یہی بات سکھلانے کی کوشش کی۔ تو اس میں سے جو دوسری چیز آج بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے معاف کرنا، عفو درگزر۔ پوری دنیا میں عفو درگزر، معاف کرنا ایک اچھی چیز مانی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس سے بھی بڑھ کر کے بات کرتے ہیں، جیسے ہمارے عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول بہت مشہور ہے کہ اگر کوئی گال پر ایک جھاپڑ مارے تو آپ دوسرا جھاپڑ پیش کر دیں۔ ہمارے یہاں یہ پالیسی قطعی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سکھلایا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ اس زیادتی کو اگر معاف کریں تو یہ اس بات کا قطعی ریفلیکشن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کمزوری کی وجہ سے معاف کر رہا ہے۔ اگر یہ بات معاشرے میں یا اس بندے پر آ گئی کہ ہم کو اس نے معاف کیا کیونکہ ہم طاقت ہی نہیں تھی بدلہ لینے کی، یہ جو آپ کا معاف کرنا ہے یہ مزید ظلم پھیلائے گا، کیونکہ آپ نے کیا کہ ظلم کو کوآپریٹ کیا، وہ بندہ یہی کام ہر ایک ساتھ کرتا رہے گا۔ اور گاؤں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک مرتبہ شرارت کیا، اگر اس کو لوگوں نے برداشت کر لیا تو اس کی شرارت کی دھیرے دھیرے کیا ہوتی ہے، عادت، اور پہلے ہی دن اگر اس سے کسی نے نپٹ لیا تو پوری زندگی وہ صحیح رہتا ہے بندہ۔ تو قرآن مجید میں بھی اس کو کہا گیا ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ، برائی کا بدلہ برائی۔ ایک جھاپڑ کسی نے مارا ہے، آپ بھی جھاپڑ مار سکتے ہیں۔ پھر کہتا ہے قرآن مجید، لیکن کہا ہے کہ سیئۃ مثلھا، جو بدلہ لیا گیا ہے اس میں دوسرے مارا تھا ایک جھاپڑ، آپ نے کھینچ کے 2 مار دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ پردے میں تھیں، یہ باہر تھے۔ ایک یہودی آیا، اس نے کہا السلام علیکم۔ سام کے معنی ہوتا موت کے، کہ تم پر موت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکہ، تم پر بھی، کیا جو تم نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے کان نے سننے میں غلطی کی ہو، تم نے السلام کہا ہو، میں نے السلام سن لیا ہو۔ اللہ کے رسول نے ایک ہی ورڈ کہا وعلیکہ، تجھ پر بھی، کیا جو تو نے کہا ہے۔ حضرت عائشہ اندر بیٹھی ہوئی تھی، کہا وعلیکہ السلام ولعنۃ اللہ، کہ تم پر بھی موت ہو اور اللہ کی لعنت بھی ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن تو لیے کہ حضرت عائشہ بھی بات کہہ رہی ہے، یا حضرت عائشہ نے دھیرے سے کہا، یہودی نے نہیں سنا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ آدمی جو آیا تھا آپ نے دیکھا بدماش، اس نے آپ کو کہا السلام علیکم، تو حضور نے کہا کہ تم نے میرا جواب نہیں سنا۔ میں نے کہا وعلیکہ۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہے کہ یہ بندہ گائیڈڈ بائی گاڈ ہے، یہ انسانی بس میں نہیں ہے اتنی جلدی سے اتنا صحیح جواب دے دینا۔ یہ سب رب کی کیا ہے، اللہ کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص عنایت ہے۔ آپ نے جب حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے جواب دیا تم نے نہیں سنا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا، انہوں نے کہا میں نے کہا وعلیکہ، تجھ پر بھی، کیا جو تم نے کہا۔ اب دیکھیں کتنا پیٹرن جواب ہے یہ، تم نے دعا دی ہے تو میری طرف سے بھی دعا ہے، تم نے اگر لعنت بھیجی ہے تو لعنت ہے، تم نے موت کی بات کی، لیکن حضرت عائشہ سے کہا کہ تم نے زیادتی کر دی، تم نے کیا کر دیا، ایک جملہ اس کے پر مزید، تو ایک جھانپڑ جیسے ویسے ایک جملہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو حضور نے اپریشیٹ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے بدماش اسی لائق تھا کہ تم اس کو 20 گالیاں دیتی، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ٹوکا کہ عائشہ یہ تم نے جو کیا یہ صحیح نہیں کیا۔ تو ایک پالیسی تو یہ ہے کہ برائی اگر کسی نے کی ہے
تو اس کے ساتھ وہ اتنا معاملہ کر لیا جائے. لیکن اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ فمن عفا، جس نے معاف کیا، وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے. یعنی اگر اس نے تو اپریشیٹ کیا گیا ہے کس کو؟ معاف کرنے کو. قانون کیا بتایا گیا ہے؟ بدلہ لیا جا سکتا ہے. یہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو بیلنس کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں صاحب ہر حال میں معاف ہی کرتے رہو تو دنیا میں ظلم کیا ہوتا رہے گا؟ بڑھتا رہے گا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری پالیسی کو بیلنس وے میں کیا. بہت بیلنس ہو گیا معاملہ کہ اگر سامنے والا ظلم کر رہا ہے، کوئی اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے ظلم کا بدلہ ہمیشہ معافی ملے گی تو یقینی بات ہے ظلم بڑھے گا. لیکن اگر اسے معلوم ہے کہ ہم نے اگر ایک ہاتھ مارا تو ہم کو بھی ہاتھ مارا جا سکتا ہے، تب وہ ہاتھ روکے گا. تو یہ ایک پالیسی تو یہ ہے. اچھا، اب اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ مطلب کوئی ایک دن یا ایک واقعہ نہیں ہے. اگر وہ بڑھیا والا واقعہ لیں تو ڈیلی ہی درگزر تھا، روزانہ ہی معافی ہو رہی تھی، اور ہزاروں لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بدلہ لیا کب ہے؟ جب اس کی بات اسلام یا مسلم کمیونٹی کے خلاف ہو گئی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے بدلہ لیا. ورنہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں. اور یہی تربیت آپ نے صحابہ کی فرمائی، اور یہی تربیت وہ آپ ہماری بھی فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مزاج میں درگزری کی زیادہ سے زیادہ بات آنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ یہودی کے سینے پر جنگ میں چڑھ گئے اور خنجر نکال کر مارنا چاہا. جب وہ خنجر نکالا تو اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا. جب ان کے منہ پہ تھوکا تو یہ چھوڑ دیا انہوں نے. حالانکہ تھوکنے کے بعد غصے کو مزید ہو جانا چاہیے تھا. وہ یہودی کہتا ہے کہ آپ نے چھوڑا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب میں پہلی مرتبہ میں نے خنجر نکالا تھا تو حقیقت میں اسلام کے لیے میں آپ کو قتل کرتا، کیونکہ آپ مجھ سے لڑائی کر رہے تھے اور یہ جنگ تھی. جب آپ نے تھوک دیا نا تو وہ غصہ ہو گیا مجھے. اگر میں اس وقت مارتا تو میں اپنے غصے کی وجہ سے مارتا. تو میں نے آپ کو معاف کر دیا اس تھوکنے پر، لیکن اگر دوبارہ تم لڑو گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں. اور یقینی بات ہے کہ حضرت علی ہے خیبر کا دروازہ اکھاڑنے والا بندہ ہے. طاقت کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنی طاقت دی تھی. اسی بات پر وہ مسلمان ہو گیا یہودی کہ آپ کا مذہب اس طریقے سے کہ مطلب آپ کو جب میں نے تھوکا تو غصہ اتنا ہوا اور آپ نے معاف کر کے ہم کو، حالانکہ ہم ہوتے آپ کی جگہ کیا کرتے تھے، ایک کے بجائے 2 وار کرتے، لیکن آپ نے چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ اپنے ساتھ کیا، صحابہ کی پوری زندگی میں بھی. ایک صحابی پوچھتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول جو گھر میں لوگ کام کرتے ہیں ان کو کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا ایک دن میں 70 بار کم سے کم. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے انڈر میں ہی ہے. زیادہ تر لوگ دیکھیں جو نیچے کام کرتے ہیں، 5% لوگ شرارت پسند ہوتے ہیں، جو جان بوجھ کے شرارت کر کے غلطی کرتے ہیں. ان کو تو نہیں معاف کرنا چاہیے، یہ بھی آپ کو بتا دیں. وہ جو آپ کے انڈر میں یا گھر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرارت کر رہا ہے تو اس کو معاف کرنے کا فائدہ نہیں، بلکہ شرارت کو کیا کرنا ہے؟ کوآپریٹ کرنا ہے. لیکن زیادہ تر جو نیچے کام کرتے ہیں ان سے غلطیاں ان کی کم عقلی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، دونوں وجہ ہو سکتی ہیں. اس کے ایسے میں آپ کو اور ہم کو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ درگزر کرنا چاہیے. ایک صحابی اپنے غلام کو مارا، ایک جھاپڑ مارا. ایک روایت میں آتا ہے کہ مار رہے تھے. دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر کے کہا کہ ذرا اپنے بارے میں بھی غور کر لو. جب انہوں نے پلٹ کر کے دیکھا تو دیکھا اللہ کے رسول کی آواز آ رہی. فرمایا کہ جس کو تم مار رہے ہو وہ تمہارا غلام ہے، تم بھی کسی کے غلام ہو. کس کے؟ اللہ کے. اگر وہ مارنا شروع کر دے گا تو حالت خراب ہو جائے گی. لہذا زیادہ سے زیادہ مزاج میں درگزری کی جائے. درگزر کو بیلنس رکھنا بہت ضروری چیز ہے. جو طائف کا واقعہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ فرشتہ بھی سامنے کھڑا ہو اور
وہ طاقت کی بات بھی فرشتے کی معلوم ہو اور وہ کہہ رہے اللہ کے رسول سے کہ آپ کہیں تو طائف کی دونوں بستیوں کو ہم اس پتھر کے بیچ میں کچل دیں. اس پر اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں. بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ایک لکھنؤ کے عالم کے اوپر ایک صاحب نے سحر کر دیا، ہم سے کم عمر، ہم لوگوں کو جان پہچان کے. تو ایک عامل نے بتایا کہ صاحب فلاں بندے نے سحر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نام بتانے کے بجائے میں اس کی پکچر بناتا ہوں، اس کو پہچانو یہ کون صاحب ہے. انہوں نے پکچر بنائی، فوٹو بنائی، دیکھا تو دیکھا وہ بھی عالم کا یہ تسکا اسی بندے نے تم کو سحر کیا تمہارے اوپر. یہ گئے ڈائریکٹ جا کر کے اس سے بات کی، دونوں کلیگ تھے، جا کر بات کیے کہ ایسا ایسا ایک عامل نے کہا ہے اور یہ آپ کی پکچر بنا کے دیا ہے، جبکہ اس نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں. وہ عالم تھے، خوف آ گیا ان کے دل میں، رونے لگے. انہوں نے کہا میں نے سحر کرایا آپ کو، مجھے معاف کر دیں آپ. انہوں نے کہا میں نے معاف کیا. وہ جو عامل تھا اس نے کہا کہ جو میں نے بات بتائی صحیح ہے نا؟ کہا میں سحر کو پلٹ دیتا ہوں اور جو کیفیت تمہاری ہے یہی کیفیت ان کی ہو جائے گی. یہ مولانا، ان کا نام مولانا طارق صاحب نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، لہذا اب پلٹانے کی میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. آپ کو معلوم کتنی بڑی بات ہے کہ اس بندے کو انہوں نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. بہت اونچا کیریکٹر. یہ ایک الگ بات ہے کہ اسی شہر میں ان کا انتقال ہو گیا لیکن انہوں نے اجازت دی. مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی والے بہت بڑے بزرگ آدمی، ایک ہی لڑکا بیچارے کو، ان کے اوپر بھی سحر ہوا، بچہ شہر میں انتقال کر گیا اور انہوں نے پلٹانے کی اجازت نہیں دی. یہ نظام میں پلٹانے کی اجازت نہیں دیتا. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایسے بھی کیریکٹر کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ابھی حال کا واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنے دروازے سے نکلے تو ایک موٹر سائیکل والے نے ان کو مار دیا محلے میں. اب یقینی بات ہے محلے میں اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ بہت مارتے ہیں نا اس کو جو ایکسیڈنٹ کیا ہے. تو یہ گر پڑے بیچارے، اور گر پڑے تو ان کو فریکچر ہو گیا. بوڑھے تھے، 70-75 سال عمر ہے. تو وہ اس موٹر سائیکل والے سے کہتے ہیں کہ تم جلدی سے بھاگ جاؤ ورنہ تم کو لوگ بہت ماریں گے. اب آپ بتائیے کہ ایسے موقع پر جب ہمارا غصے کا ٹمپر نہیں ہے کہ اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جلدی سے بھاگ جاؤ ورنہ تم کو پکڑ لیں گے لوگ، بہت ماریں گے، اور اتنا کہنے کے بعد یہ بے ہوش ہو گئے. یعنی فریکچر تھا، درد اتنا زیادہ تھا، اتنا کہنے کے بعد یہ بے ہوش ہو گئے. جب مجھے بتایا محلے والوں نے کہا کہ یہ کیریکٹر بہت کم لوگوں میں دیکھا جاتا ہے جو اس قسم کا کیریکٹر پیش ہو. ہمارے یہاں پر ایک کام کرتے تھے، میں ان سے بہت متاثر تھا، ہمارے نوری صاحب جن کا انتقال ہو گیا، تو اللہ ان کی مغفرت کرے. ایک دن پریشان تھے، میں نے کہا کہ آپ کا جو خرچہ ہے آپ بتائیں مجھے، کوئی مسئلہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری تنخواہ بڑھا دیجیے. ہم نے کہا ٹھیک، جتنی ملتی اس کی دوگنی کر دیتے. ہو گیا. ہم نے کہا پھر بھی آپ کا خرچہ ہے تو آپ ایسا کریں کہ میں ایک پرچہ لکھ دیتا ہوں، یہ فلاں جگہ سے ہر مہینہ اتنا غلہ لے لیا کریں. معلوم کیا کہتے ہیں وہ کہ مولانا جتنی میری تنخواہ بڑھ گئی ہے اب میرے گزارے کے لیے بہت کافی ہے، یہ پرچہ آپ کسی غریب کو لکھ دیں جس کے پاس غلہ نہیں ہے. دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے لیکن آپ دیکھیں جو آدمی پریشان ہوتا ہے وہ تو جہاں سے جتنا مل جائے. آپ جو تمہارے یہاں مرکز میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ فقیر بولے کہ آج بھر کے ہمارا گزارا ہو گیا اب ہم بھیک نہیں مانگیں گے؟ وہ بھکاری ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہے کوئی، وہ بھکاری ایک پیشہ ہے، وہ پروفیشنل بھکاری ہے. ورنہ اگر وہ صحیح میں ایمان والا تقوی والا ہو ٹھیک ہے، تم پریشان ہو اپائج ہو، اتنا تم کو پیسہ ایک آدمی نے دے دیا کہ آج دن بھر کا کھانا ہو سکتا ہے، اب آپ چھوڑ دیں، کل دیکھا جائے گا معاملہ، کل پھر بھیک مانگ لینا. لیکن اس کو 24 گھنٹے بھیک مانگنا ہے، وہ کوئی بھکاری خواری نہیں ہے. وہ جس کو وہ لوگ جو پیسہ دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ دے دیں، لیکن حقیقت میں وہ بھکاری نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے نوری صاحب تھے، میں بہت متاثر ہوا کہ مطلب ایک آدمی اتنا پریشان ہے اور میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ ایسا ہے کہ ہماری سوسائٹی کی طرف سے غلہ جاری ہے، بہت سے لوگوں کو آپ کو بھی پرچہ لکھ دیتا ہوں، کہہ رہے ہیں کسی غریب کو آپ لکھ دیں، آپ نے جتنی میری تنخواہ بڑھا دی اب میرے گزارے کے لیے کافی ہے.
سمجھ رہے؟ تو اس قسم کے کیریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ سب امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد میں اگر ایسے لوگ نہیں ہیں تو دنیا نہیں چلے. دنیا ایسے ہی لوگوں کے کیریکٹر سے چلتی رہتی ہے. تو بہرحال یہ بیچ میں بات آ گئی، ان کی یاد بھی آ گئی مجھے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت بھی کرے. تو ہم یہ کہنا چاہتے تھے